كذبت ثمود المرسلين، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو، الاعراف آیات 73 تا 79، ہود آیت 61 اور 68، الحجر آیت 80 اور 84، بنی اسرائیل آیت 59، اور مزید تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہیں۔ النمل آیت 45 اور 53، الذاریات 43 اور 45، القمر 23 اور 31، الحاقہ 4 اور 5، الفجر 9، الشمس 11۔ اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی تھی۔ جعلکم خلفاء من بعد عاد، الاعراف آیت 74۔ مگر اس کی تمدنی ترقی نے بھی بالآخر وہی شکل اختیار کی جو عاد کی ترقی نے کی تھی، یعنی معیار زندگی بلند سے بلندتر اور معیار آدمیت پست سے پستر ہوتا چلا گیا۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالی شان قصر اور پہاڑوں میں ایلورا اور اجنٹا کے غاروں جیسے مکان بن رہے تھے، دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہو رہی تھی۔ قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے، اونچے طبقے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق نے اگر اپیل کیا تو نچلے طبقے کے کمزور لوگوں کو کیا، اونچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یعنی جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، ایک امانت دار رسول ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے لوگوں کی زبان سے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود آیت 62، یعنی انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، یعنی کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ کیا اس کو کبھی زوال آنا نہیں ہے؟ کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کا حساب نہ لیا جائے گا اور کبھی ان اعمال کی باس پرس نہ ہوگی جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو؟ فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها ہضیم، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ اصل میں لفظ حظیم استعمال ہوا ہے جس سے مراد کھجور کے ایسے خوشے ہیں جو پھلوں سے لد کر جھک گئے ہوں اور جن کے پھل پکنے کے بعد نرمی اور رطوبت کی وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ جس طرح عاد کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اسی طرح سمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور تھے یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ سورہ فجر میں جس طرح عاد کو ذات العماد یعنی ستونوں والے کا لقب دیا گیا ہے، اسی طرح سمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ الذین جابوا الصخر بالواد،
یعنی وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے۔ تتخذون من سہولها قصورا، سورہ الاعراف آیت 74۔ اور ان تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن اس پر لفظ فارحینہ سے روشنی ڈالتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اپنی بڑائی، اپنی دولت و قوت اور اپنے کمالات فن کی نمائش کے لیے تھا، کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے داعی نہ تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شان یہی ہوتی ہے، ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے، دوسری طرف امراء اور اہل ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ سمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں 1959 کے دسمبر میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی میں وادی القرا کہا جاتا تھا، سے چند میل کے فاصلے پر بجانب شمال واقع ہے۔ آج بھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العلا تو اب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں، مگر الحجر کے گرد و پیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے، رویدگی بہت کم ہے، چند کنویں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنویں کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران چھوٹی سی فوجی چوکی کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے۔ اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلا کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل کھیل ہو گئے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر قاش کر رکھا ہے۔ اسی طرح کے پہاڑ ہمیں مشرق کی طرف العلا سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30 سے 40 میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمود کی جو عمارتیں ہم نے الحجر میں دیکھی تھیں، اسی طرح کی چند عمارتیں ہم کو خلیج عقبہ کے کنارے مدین کے مقام پر اور اردن کی ریاست میں پیٹرا کے مقام پر بھی ملی۔ خصوصیت کے ساتھ پیٹرا میں سمود کی عمارات اور نبتیوں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو بپہلو موجود ہیں، اور ان کی تراش خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں نہ ایک زمانے کی ہیں اور نہ یہ ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے۔ انگریز مستشرق ڈاٹی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سمود کی نہیں بلکہ نبتیوں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں، لیکن دونوں قوموں کی عمارات کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ایک اندھا ہی انہیں ایک قوم کی عمارات کہہ سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنانے کا فن سمود سے شروع ہوا، اس کے ہزاروں سال بعد نبتیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں اسے عروج پر پہنچایا، اور پھر ایلورا میں جس کے غار پیٹرا سے تقریباً 700 برس بعد کے ہیں، یہ فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ یعنی اپنے ان امراء و رؤساء اور ان رہنماؤں اور حاکموں کی اطاعت چھوڑ دو جن کی قیادت میں تمہارا یہ فاسد نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ مسرف لوگ ہیں، اخلاق کی ساری حدیں پھاند کر شتر بے مہار بن چکے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ ہی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں، میری امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو، اور میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اصلاح کا یہ کام کرنے نہیں اٹھا ہوں۔ یہ تھا وہ مختصر منشور جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس میں صرف مذہبی تبلیغ ہی نہ تھی، تمدنی و اخلاقی اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجود تھی۔ قالوا انما انت
كنت من المسحرين. انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، ایک سحر زدہ آدمی ہے. سحر زدہ یعنی دیوانہ و مجنون، جس کی عقل ماری گئی ہو. قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے تھے یا مسحور اور مساحر. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں، لیکن اگر تو اپنے مامور من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کر جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے.